طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، کافی دیر سے آپ لوگ حمد و منقبت اور نعت اور بیانات سماعت کر رہے ہیں۔ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات غور سے سنیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی مجھ سے پہلے دارالعلوم فیض الرسول براؤں شریف کے فاضل اور مرکز تربیت افتاء سے مفتی کا کورس کرنے والے محبی و مکرمی انہوں نے بہترین انداز میں ناصحانہ تقریر آپ کے حوالے کیا، جن کو مفتی سرفراز احمد فیضی سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یقیناً آپ نے بہت ہی بہترین اور ناصحانہ گفتگو کی۔ اگر انہی باتوں پر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ اور حضرت مولانا مفتی جمال الدین صاحب یہ بھی فقیہ ملت کے ادارہ مرکز تربیت افتاء سے فارغ ہیں، وہاں سے انہوں نے مفتی کا کورس کیا۔ ادھر توجہ نہ ہٹائیں آپ حضرات، ادھر دیکھیں، وہ حضور تشریف لا رہے ہیں، ابھی آپ زیارت کریے گا۔ ادھر دیکھیں جلسے گاہ کی طرف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت۔ بھیا بھیڑ ہٹا لو، بھیڑ ہٹاؤ ایک دم۔ حضرت کو آرام سے اوپر آنے دیجئے، آپ لوگ ہٹ جائیے وہاں سے۔ بالکل افراتفری ماحول بنا لیے یار۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ کب لے کے جب ختم ہو جی جلسہ تب عمرہ ادھر ادھر تو کیا کر رہے یہاں بھی نہیں رک رہا ہے نا۔ کوئی بول دینا ایسے ہی۔ ارے پہنچی جاؤ نہیں ٹھیک آپ
ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت سید صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، آپ ان کی زیارت کریں، انشاءاللہ اس زیارت کا آپ کو فائدہ ضرور ملے گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت علامہ مولانا مفتی جمال الدین صاحب قبلہ یہ بھی فقیہ ملت علیہ رحمت و رضوان کے ادارہ مرکز تربیت افتاء سے افتاء کا کورس انہوں نے کیا ہے، اور اسی طرح استاذ الحفاظ والقراء قاری عثمان ضیائی صاحب قبلہ نے بھی ہمارے ادارے مرکز تربیت افتاء میں کئی سال انہوں نے تعلیم دی، اور یقیناً ان کی تعلیم دیگر حفاظ کے لیے قابل رشک ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ نے اپنی تعلیم کو بالکل جاری رکھا اور بہت ہی اچھی تعلیم دی، اور دیگر بھی علماء کرام، حفاظ کرام، شعراء کرام یہاں پر موجود ہیں، سید صاحب قبلہ بھی موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے عمر میں، علم میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائے اور لمبی عمر کے ساتھ حفظ و امان میں رکھے۔ میں اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے دو چند باتوں پر تنبیہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اناؤنسر صاحب نے یہ کہا کہ دروازے پہ حضرت جبریل بیٹھے ہیں، حضور ہمارے گھر تشریف لائے ہیں۔ اس یقین و ضبط کے ساتھ کہ آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اگر وہ ہمارے گھر تشریف لے آئیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری دنیا و آخرت بن جائے گی، سنور جائے گی، اس کو سنورنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن ہم جیسے ناکاروں کے ہاں بس امید ہی کی جا سکتی ہے کہ وہ تشریف لے آئیں۔ تو اتنے یقین کے ساتھ شعر نہ پڑھے جائیں، بلکہ امید کے ساتھ کہ اگر حضور تشریف لے آئیں تو ہمارا یہ معاملہ ہو جائے گا، ایسا ہو سکتا ہے، ویسا ہو سکتا ہے۔ یہ احتیاط ہے، اسی میں بھلائی ہے ہماری۔ اسی طرح قاری صاحب نے بھی پڑھا تھا، کیوں نہ قبر میں تشریف لائیں، ایک دم یقینی ہے کہ لائیں آئیں، اس میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح اس میں امید کا اظہار ہو کہ اگر وہ تشریف لے آئیں تو ہمارے قبر کے سارے معاملات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے شعر پڑھے جائیں، بالکل یقینی کے ساتھ نہ پڑھے جائیں۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھا کچھ لوگ پیسے لٹا رہے ہیں، اور کوئی آتا ہے ایسے سے کرتا ہے ایسے۔ پہلی بات، حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ یہ پیسے روپے نعمت ہے۔ کیا ہے؟ نعمت ہے، ان کو لٹانا اور پھینکنا یہ درست نہیں۔ کیا ہے؟ لٹانا اور پھینکنا درست نہیں ہے۔ ایک تو نعمت کی توہین ہوئی، دوسرے یہ طریقہ جو ہے لٹانے کا، کس کا طریقہ آپ بتا دو ذرا، کس کا طریقہ؟ یہ ناچ گانے جہاں ہوتے ہیں تقریباً اس سے ملتا جلتا ہے۔ تو ایک تو نعمت کو آپ لٹا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، یہ درست نہیں، دوسرے طریقے سے مشابہت ہے، اس لیے بھی اس سے بچنا چاہیے۔ آپ آئیے، اطمینان سے پیسہ رکھ دیجیے یا ہاتھ میں پکڑا دیجیے، اس سے زیادہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات، حضرت مولانا مفتی جمال الدین صاحب سے گزارش ہے کہ آئندہ عورتوں کے سامنے پردہ لگائیں، اور اگرچہ عام طور سے عورتیں پردے میں ہیں لیکن کچھ بے پردہ بھی ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم اور آپ ذمہ دار ہیں، اپنی ذمہ داری پورے طور سے نبھائیں تاکہ کوئی انگشت نمائی نہ کر سکے۔ اور چوتھی بات، حضرت سید صاحب قبلہ تشریف لائے ہمارے سر آنکھوں پر، ان سے زیادہ کوئی عزت دار باوقار ہمارے لیے نہیں، لیکن جب آپ محفل میں موجود ہوں تو گزارش ہے کہ آپ محفل چھوڑ کر نہ جایا کریں۔ حضرت کے استقبال کے لیے لوگ جا رہے ہیں، ملنے کا موقع ملے گا، آپ ان سے پورا فیض حاصل کریں گے۔ تو کوئی بھی شخصیت آئے، آپ پروگرام محفل کے چھوڑ کر نہ جایا کریں، کیونکہ سید صاحب قبلہ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں انہی کے نانا جان کی گفتگو ہوتی ہے، انہی کے حدیث کی گفتگو ہوتی ہے، انہی کے ذریعے احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ تو ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ محفل میں براجمان رہیں، انشاءاللہ وقت ملے گا تو آپ فیضیاب ضرور ہوں گے۔
تو ان ساری باتوں کا امید ہے کہ آپ خیال کریں گے۔ ہمیں اب جو موضوع ملا تھا میں اس پر کچھ دیر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تعلیم و تربیت کے تعلق سے مجھے موضوع دیا گیا ہے بولنے کے لیے، اور آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں برائی ہے، آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نشیڑی پیدا ہوتے ہیں، آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بے حیائیاں عام ہیں، آج ہم ہوٹلوں پر بیٹھ کر تبصرہ کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی بہت پریشانی کے عالم میں ہیں، بہت تکلیف کے عالم میں۔ ٹھیک ہے، اظہار ضروری ہے، لیکن کیا صرف اظہار کافی ہے یا اس کے علاج کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنا لازم اور ضروری ہے؟ کسی چیز کا بھی اظہار کر دیا جائے کہ میں بیمار ہوں، لیکن اس کا علاج نہ کیا جائے تو وہ بیماری درست نہیں ہوگی، اس کے لیے کوشش نہ کی جائے چاہے دعا کے ذریعے چاہے دوا کے ذریعے، تو وہ بیماری آپ کی درست نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کے ساری بیماریوں کا علاج آپ کے سماج کے لیے بہترین تعلیم و تربیت ہی ہے۔ اگر اس کو اپنے سماج میں باضابطہ طور پر فروغ دے دیا جائے تو انشاءاللہ آپ کے اندر سے اکثر برائیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ تو تعلیم و تربیت پر قرآن و حدیث کے ذریعے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، جو ہمارے معاشرے کی ہر بیماری کا علاج ہے۔ امید ہے کہ آپ عمل کریں گے اور اپنی دین و دنیا بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر کہتا ہے، میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، دور دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئے گی، دور دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئے گی، اب بھی موقع ہے اندھیروں کا کرو کوئی علاج، اب بھی موقع ہے اندھیروں کا کرو کوئی علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ محترم حضرات، تعلیم اور تربیت ایک ایسی روشنی ہے کہ جس کی بنیاد پر ایک سماج اور معاشرہ جہالت سے نکل کر علم کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے۔ تعلیم و تربیت ایک ایسی بلندی ہے کہ ایک انسان جہالت کی پستی سے نکل کر آسمانوں کی بلندیوں پر پرواز کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، تعلیم و تربیت ایک ایسا اوزار ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے آپ اپنے سماج کی حفاظت کر سکتے ہیں، آپ اپنے قرآن پر اعتراض ہونے کے جواب دے سکتے ہیں، قرآن و حدیث پر اگر آبجیکشن ہوتا ہے تو آپ اپنے تعلیم و تربیت کے ذریعے اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کے نبی پر کوئی الزام لگانا چاہتا ہے تو آپ اپنی تعلیم و تربیت کے ذریعے اس کا دفاع کر سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم و تربیت ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی بنیاد پر ہم اپنے سماج کو ساری اچھائیاں اس کے دامن میں سمیٹ کر رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اگر تعلیم و تربیت نہ ہو تو ایک سماج بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے، ایک سماج روشنی سے اندھیرے کی طرف آتا ہے، ایک سماج ایک معاشرہ بلندیوں سے نکل کر کے پستیوں کے اندھیرے میں کھوتا ہوا نظر آتا ہے۔ پتہ چلا جس معاشرے میں تعلیم و تربیت بہتر ہو وہ بلندیوں کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو سماج تعلیم و تربیت سے اگر مزین نہیں ہوتا ہے تو پستیوں پر اس کا مقام ہوتا ہے، اور وہاں ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ انہی ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت امام غزالی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ سارا سماج مردہ ہے، سارے لوگ مردہ ہیں،
زندہ وہ ہے جو تعلیم یافتہ ہے، ایجوکیٹڈ ہے، پڑھا لکھا ہے، اور سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ تعلیم یافتہ سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل کرنے والے ہیں، اور عمل کرنے والوں کا عمل بھی خطرے میں ہے۔ محفوظ وہ لوگ ہیں جو احسان اور خلوص کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں، اور ان کا یہ اخلاص بھی خطرے میں ہے۔ محفوظ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو تکبر سے محفوظ کیا ہے۔ پتہ چلا ایک سماج کو زندہ رہنے کے لیے اسے تعلیم کی ضرورت ہے، بیدار رہنے کے لیے تعلیم کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے، اخلاص عمل قبول ہو اس کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے، اخلاص محفوظ ہو اس کے لیے تکبر سے محفوظ ہونا ضروری ہے۔ پتہ چلا تعلیم ایک ایسی بنیاد ہے، تربیت ایک ایسی بنیاد ہے جس کی بنیاد پر ہمارا سماج ساری اچھائیاں اپنے دامن میں سمیٹ سکتا ہے اور ساری برائیوں سے دور رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ اور افسوس ہے اپنے مسلم سماج پر، بہت افسوس ہے، جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہے۔ وہ سماج جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور وہی قرآن اس سماج کو سب سے پہلے پڑھنے لکھنے کا پیغام دیتا ہے، آج وہی سماج تعلیم کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، خواہ دین کے اعتبار سے ہو یا دنیا کے اعتبار سے ہو، بالکل بیک فٹ پر نظر آتا ہے۔ کیا یہ افسوس کا مقام نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے رونے کا مقام نہیں ہے کہ جس قرآن پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ 1400 سال پہلے ہمیں تعلیم کی تربیت دے، تعلیم کا پیغام دے، لیکن آج ہمارا سماج 1400 سال پہلے تعلیم میں سب سے پیچھے نظر آئے، تربیت میں سب سے پیچھے نظر آئے، اخلاق میں سب سے پیچھے نظر آئے۔ یقیناً اس سماج پر جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہے۔ آپ ذرا اس آیت کریمہ میں غور کریں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محبوب اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ علماء یہاں موجود ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ سب سے پہلے یہ آیت کریمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ اس آیت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت کا ماحول دیکھیے، آپ کو اس آیت کی اہمیت بالکل واضح ہو جائے گی۔ جس وقت یہ آیت کریمہ مکہ شریف میں نازل ہوئی اس وقت جہالت سے بڑھ کر بڑے بڑے جرم پائے جاتے تھے، سینکڑوں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ اسلام میں رب کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی جائے اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا، اور اسی وقت اسی سماج میں بچیوں کو زندہ درگور دفن کیا جاتا تھا، زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور اسی سماج میں عورتوں کی عزتوں کو نیلام کیا جاتا تھا۔ لیکن رب تعالی نے اپنے محبوب کے ذریعے لوگوں کو سب سے پہلے یہ پیغام نہیں دیا کہ محبوب لوگوں کو بتا دو کہ رب کے ساتھ پتھروں کی عبادت نہ کریں، سینکڑوں بتوں کی عبادت نہ کریں، کسی ایک کی عبادت نہ کریں، اور ہر ایک کے جینے کا حق ہے، کسی کو زندہ درگور نہ کریں، ہر ایک کی عزت اور وقار ہے، کسی کی عزت وقار کو نیلام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ سب سے پہلے ان چیزوں کے بارے میں پیغام نہیں دیا۔ اگر کسی چیز کے بارے میں سب سے پہلے پیغام دیا ہے تو وہ جہالت دور کرنے کا پیغام دیا ہے اور تعلیم و تربیت کو عام کرنے کا پیغام دیا ہے۔ آخر آپ زور دیں اپنے دماغ پر، اپنے ذہن پر زور دیں
اور گریبان میں جھانک کر غور کرنے کی کوشش کریں کہ آخر اتنے بڑے بڑے جرم تھے، پھر بھی رب تعالیٰ نے ان کی طرف سب سے پہلے توجہ نہیں دلائی۔ اگر سب سے پہلے توجہ دلائی ہے تو جہالت دور کرنے کی، آخر ایسا کیوں ہے؟ اے مسلمان، اگر آپ صحیح معنوں میں غور کریں گے تو آپ کو جواب ملے گا کہ رب تعالیٰ نے سب سے پہلے جہالت دور کرنے کا حکم دیا اور علم عام کرنے کا حکم دیا، وہ اس لیے کہ جو معاشرہ تعلیم یافتہ ہوگا انشاءاللہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی بت کی عبادت نہیں کرے گا۔ جو معاشرہ ایجوکیٹڈ ہوگا وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور نہیں کرے گا۔ جو معاشرہ تعلیم یافتہ ہوگا وہ اپنے عورتوں، اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام نہیں کرے گا، دیگر اچھائیاں حاصل کرے گا، برائیوں سے دور ہونے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جہالت دور کرنے کا حکم دیا اور علم کی روشنی عام کرنے کا پیغام دیا تاکہ جہالت دور ہو اور لوگ شریعت کے اعتبار سے زندگی گزارے۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا کہ اس اسلام کی دعوت پر، اس کی تعلیم پر لوگوں نے بتوں کو توڑ دیا، عورتوں کو زندہ، بچیوں کو زندہ درگور کرنا چھوڑ دیا اور عورتوں کی عزتوں کو نیلام کرنا ترک کر دیا۔ تو یہ قرآن شریف کا سب سے پہلا پیغام ہمیں ملا ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں زبان کے ساتھ عملی طور پر اپنے سماج میں اتار دیں تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہم کو کوئی ترقی کرنے سے نہیں روک سکتا، ہم کو کوئی بلندیوں پر جانے سے نہیں روک سکتا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے، اس کا کرم شامل ہوگا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہوگی تو دنیا میں بھی ترقی کریں گے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بلند مقام عطا فرمائے گا۔ اور محترم حضرات، ہمارا قرآن ایک فرق ہمیں سکھا گیا۔ جب تک ہم نے اس فرق کو سمجھا ہم پہاڑوں کی چوٹیوں بڑکی آسمانوں کی بلندی تک پہنچے، اور جس دن اس فرق کو چھوڑ دیا اور اس فرق کو سمجھ کر آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی، اسی دن سے ہمارا زوال شروع ہوا اور ہم پستیوں کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ انما یتذکر اولو الالباب۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جو پڑھے لکھے ہیں اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی آیت کریمہ میں نصیحت پکڑنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ محترم حضرات، قرآن پاک نے 1400 سال پہلے ہمیں یہ ڈیفرنس، ہمیں یہ فرق سمجھا دیا کہ جو ایجوکیٹڈ ہے چاہے دین کے اعتبار سے ہو چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو، اور جو ان ایجوکیٹڈ ہے یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر عالم کو، سید صاحب قبلہ کو، قاری صاحب کو، مفتی صاحب کو آپ نے اسٹیج پر بیٹھایا ہے اور خود نیچے بیٹھے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو پڑھا لکھا ہے اور جو پڑھا لکھا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ دین کے اعتبار سے، آپ دنیا کے اعتبار سے دیکھ لیں، آپ کے درمیان کوئی IAS آ جائے، کوئی ڈاکٹر آ جائے، کوئی انجینئر آ جائے تو آپ اس کے پیچھے بھاگو گے، اس کی ریسپیکٹ دو گے، اور اگر کوئی IAS ہے، دروغہ ہے تو اس سے آپ ڈرو گے۔ لیکن اگر کوئی ٹھیلے والا آ جائے، کوئی سبزی فروش آ جائے، کوئی اس طرح کا عام آدمی آ جائے تو آپ دونوں میں کتنا فرق رکھتے ہو۔ مسلمانوں، قرآن نے 1400 سال پہلے ہمیں یہ فرق سمجھایا ہے۔ آج ہمیں اس فرق کو سمجھ کر کے تعلیمی اعتبار سے اپنے سماج کو ایجوکیٹڈ بنا کر کے، پڑھا لکھا بنا کر کے آگے بڑھانے کی کوشش ہے تاکہ ہمارا سماج عزت پائے، وقار پائے اور آسمانوں کی بلندی پر اپنے سماج کو لے جانے کی کوشش کرے، اور جب غیروں کے درمیان بھی کھڑا ہو تو لوگ یہ کہیں یہ مسلمان ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، یہ کام کا آدمی ہے، یہ انشاءاللہ ہمارے کام آئے گا، سماج کے کام آئے گا اور ملک کے کام آئے گا۔ لہذا اے مسلمانوں، اس قرآن کے
فرق کو مضبوطی سے تھام لو، جیسے لوگوں نے پہلے تھاما تھا، جیسے لوگوں نے پہلے پکڑا تھا تو انہوں نے پوری دنیا میں اپنا ڈنکا بجایا۔ آج اس فرق کو سمجھ کر اپنے سماج کو تعلیم دو، انشاءاللہ تم بھی پوری دنیا میں اپنے اسلام کا، اپنے تعلیم کا، اپنے ایجوکیٹڈ ہونے کا، اپنی طاقت کا، اپنی وقار کا انشاءاللہ ڈنکا بچاتے ہوئے ضرور نظر آؤ گے۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں، اور اگر پڑھا تو اس پر عمل نہیں کیا۔ اگر آج بھی عمل کر دو تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور قرآن کا فیضان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے آپ دنیا میں بھی ترقی کرو گے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلند مقام عطا فرمائے گا۔ آپ ذرا بتائیں، وہ سماج جس سماج میں 95% ایسے لوگ ہوں جو قرآن کی ایک آیت صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، ان کی نماز کیوں کر درست ہوگی؟ اور جب اسلام میں سب سے اہم عبادت ہی آپ کی درست نہ ہو تو رب تعالیٰ آپ پر مہربان کیوں کرو گا؟ اے مسلمانوں، یہ طریقہ چھوڑو، قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ آپ دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے بلند رہو گے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ آج ہمارے سماج نے یہ سمجھ لیا ہے مفتی صاحب نے تعلیم حاصل کر لی کافی ہے، حافظ صاحب نے پڑھ لیا کافی ہے، عالم صاحب نے پڑھ لیا کافی ہے، باقی تو ہم فاتحہ کرا لیں گے، میلاد کرا لیں گے، اذان دلا لیں گے، جنازہ پڑھا لیں گے، بس ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اے مسلمانوں، یہ ٹھیک ہے، یہ علماء، یہ مفتیان کرام یہ ذمہ داری نبھا دیں گے، لیکن ہمیں ذرا بتاؤ نماز کون پڑھے گا؟ زکوٰۃ کا علم آپ کو ہے، ادا کون کرے گا؟ اولاد آپ کی ہے، اسے تربیت کون دے گا؟ اے مسلمانوں، یہ ساری ذمہ داری جیسے جیسے آپ پر عائد ہوگی وہ ادا آپ کو کرنی ہے، اور جب تک آپ کے اندر چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، جب تک اتنی تعلیم حاصل نہیں کرے گی کہ اپنے اولاد کو تربیت دے سکے، اتنی تعلیم حاصل نہیں کرے گی کہ وہ نماز صحیح طریقے سے پڑھ سکے، اتنی تعلیم نہیں حاصل کرے گی کہ وہ غلط صحیح کا فرق کر سکے، اتنی تعلیم حاصل نہیں کرے گی کہ وہ پردے کا اہتمام کر سکے، اس وقت تک اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتی۔ اور جب تک ہر سماج کا فرد اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرے گا تعلیم کے اعتبار سے اور تربیت کے اعتبار سے، وہ جہالت کے اندھیرے میں بھٹکتا ہوا نظر آئے گا اور اسے ترقی کی طرف کوئی لے جانے کی سکت بھی نہیں رکھے گا۔ اس لیے اے مسلمانوں، کم از کم ہر مسلمان مرد و عورت کو اتنی تعلیم دے دو کہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائے تو اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اور جب شریعت کی بات آ جائے تو اپنے رسم و رواج کو فوقیت نہ دے بلکہ شریعت کو ہر جگہ فوقیت دے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کا سماج اکثر دین اور اس کی تعلیم کا خوگر ہو جائے۔ اس سے پہلے یہ چیزیں آپ کے اندر نہیں پیدا ہو سکتی۔ اور حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک۔ آپ عالم بنو، اسکالر بنو، یا طالب علم بنو، اسٹوڈنٹ بنو، یا عالم کی بات سن کر عمل کرنے والا بنو، یا عالم کے کردار کو دیکھ کر اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرو۔ پانچواں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس حدیث کی روشنی میں اتنے لوگ بیٹھے، میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں، ہمارے سماج میں کتنے عالم ہیں؟ ہمارے سماج میں کتنے طالب علم ہیں؟ ہمارے سماج میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو تقریر علماء کی سن کر عمل کرتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں
جو علماء اور سادات کرام کے کردار کو دیکھ کر اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر انصاف سے آپ جواب دو گے تو آپ یہی کہو گے کہ شاید 1-2% ایسے ہوں گے جو عالم ہو، طالب علم ہو، اور عالم کی بات سن کر یا سادات کرام کی بات سن کر ان کے کردار کو دیکھ کر اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب ہمارا سماج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دائرہ بیان کیا تھا، کھینچا تھا اس کے درمیان رہنے کا، جب اکثر سماج ہمارا اس سے باہر ہے تو آخر اس کے لیے ہلاکت نہیں ہوگی، اس کے لیے تباہی نہیں ہوگی، اس کے لیے بربادی نہیں ہوگی. جب آپ اپنے نبی کے فرمان کو عملی طور پر اپنے زندگی میں نہیں لاؤ گے تو آپ کا نقصان ہونا طے ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسا ہونا طے ہے. آپ یہ سوچتے ہو کہ ایک انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ تباہی ہے. آپ یہ سوچتے ہو آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو یہ بربادی ہے. آپ یہ سوچتے ہو آپ کے پاس بلڈنگیں نہیں ہیں تو یہ بربادی ہے. مسلمانوں، یہ وقتی طور پر پریشانی ہو سکتی ہے. ہمیں بتائیں سماج میں کون ایسا شخص ہے جسے مرنا نہیں ہے، جسے زمین کے نیچے نہیں جانا ہے. میں کہتا ہوں حقیقت میں تباہی یہ ہے کہ آپ کا معاشرہ تعلیم یافتہ نہ ہو. حقیقت میں بربادی یہ ہے کہ آپ کی کوئی عزت و وقار نہ ہو. حقیقت میں تباہی یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو صحیح دین کی تعلیم و تربیت نہ دیں، صحیح طریقے سے اس کو سماج میں پروگریسنگ دینے کی کوشش نہ کرے. یہ ایسی تباہی ہے جو دنیا میں بھی اس کو تباہ کرے گی اور آخرت میں بھی اس کا برا ہوگا. لہذا اے مسلمانوں، اپنے سماج کو اتنی تعلیم و تربیت دو کہ دنیا میں بھی وہ ترقی کرے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند مقام عطا فرمائے. یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. ایک بار درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ. مجھے اپنے قوم کی بے حسی پر بہت تعجب ہوتا ہے. ملک کے حالات کیسے ہیں کون نہیں جانتا؟ کون نہیں جانتا ہے؟ کبھی قرآن کا معاملہ، کبھی نبی کا معاملہ، کبھی مسجد کا معاملہ، کبھی مزار کا معاملہ، کبھی شاعر اسلام کا معاملہ، کبھی عالم دین کا معاملہ، کبھی عام مسلمان کا معاملہ. ہمیشہ ان کے سامنے آئے دن سوالیہ نشان قائم رہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے طرز زندگی پر سوالیہ نشان قائم کرنے کا موقع نہیں ملتا. آخر کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اگر آپ غور کریں گے تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارا سماج پڑھا لکھا نہیں ہے، جس کی بنیاد پر اس کا احساس مر چکا ہے، اس کا احساس ختم ہو چکا ہے، اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے. جس دن اس کا ضمیر جاگ جائے گا تعلیم کی بنیاد پر، جس وقت اس کا احساس بیدار ہوگا تعلیم کی بنیاد پر، انشاءاللہ ان چیزوں پر اس کا ضمیر جگے گا اور عملی اقدام کر کے ان ساری چیزوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے گا. حکمت عملی سے ان ساری چیزوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے گا اور جواب دینے کی بہترین کوشش بھی کرنے کے لائق رہے گا. لیکن جب احساس ہی نہ ہو تو اقدام نہیں ہو سکتا. مفتی جمال الدین صاحب نے احساس کیا تو اقدام کیا اور یہ ادارہ آپ کے سامنے قائم کر کے دکھا دیا. اور احساس اگر ان کو نہیں ہوتا تو یہ ادارہ قائم نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے اپنے احساس کو جگائیے، اپنے ضمیر کو جگائیے. قرآن میں سینکڑوں جگہ یہ حکم ہے. کیا تم سوچتے نہیں؟ کیا تم غور کرتے نہیں؟ کیا تم فکر نہیں کرتے؟ اگر قرآن کی بات پر آپ عمل کر لو تو انشاءاللہ جلد از جلد آپ کے درمیان انقلاب آ جائے اور آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو کم از کم ضروری تعلیم دینے کی کوشش کرو. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں اور بچیوں کو اتنی دین کی تعلیم دے دیں کہ اپنے ایمان کی تو حفاظت کر سکے، اپنے عقیدے کی تو حفاظت کر سکے، نماز اور شریعت اسلامیہ کی صحیح طریقے سے ادائیگی کر سکے، اس کی روشنی میں اپنے زندگی کو گزار سکے.
اس کے بعد آپ اسے IAS بنا دو، اسے ڈاکٹر بنا دو، اسے انجینئر بنا دو، اسے لائر بنا دو، اسے جج بنا دو، اسے حاکم بنا سکتے ہو حاکم بنا دو، اسے پورے دنیا کی دولت دے سکتے ہو دے دو جائز طریقے پر، کس نے آپ کو منع کیا؟ بہت بڑا مفتی بنا دو، بہت بڑا عالم بنا دو، بہت بڑا محدث بنا دو، آپ کو کس نے منع کیا؟ آج بہت سارے لوگ جو بہت ایڈوانس ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ تم ایک گوشے میں رہ کر عبادت کرو. ایسا نہیں ہے. وہ ولی کامل ہوتے ہیں جن پر اللہ کا بہت بڑا خاص فضل ہوتا ہے اور وہ کونے میں بیٹھ کر بھی پوری دنیا پر حکومت کرتے ہیں، لیکن وہ بہت کم لوگ ہیں. عام طور سے جو لوگ ہیں ان کا کامن سینس یہی کہتا ہے کہ انہیں دین کے ساتھ دنیاوی طاقت بھی حاصل کرنی چاہیے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، انشاءاللہ ہماری بات اور ہمارا دعویٰ بالکل واضح ہو جائے گا. اس سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سنن الترمذی حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے. اس میں حدیث پاک ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت جو بہت ہی چہیتے صحابی ہیں آپ کے، ان کو حکم دیتے ہیں کہ آپ یہودی زبان سیکھ کر آئیے. کون سی زبان؟ یہودی زبان سیکھ کر آئیے. 15 دن نہیں گزرتا ہے آپ یہودی زبان سیکھ کر آ جاتے ہیں. کیا ہے؟ 15 دن نہیں گزرتا ہے اور یہودی زبان سیکھ کر آ جاتے ہیں. اب وجہ حدیث میں کیا بیان کی ہے؟ وجہ یہ بتایا کہ پہلے یہودی خط لکھتا تھا. کیا ہے؟ پہلے یہودی خط لکھتا تھا اور مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن ہے یہودی. اب ظاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھایا، اب وہ لکھایا گیا کچھ، اس نے کچھ اور لکھ دیا اور جا کر وہ سنا دیا، تو امن جو برقرار ہے وہ بھنگ ہو جائے اور جنگ کا ماحول ہو جائے. ادھر سے خط آتا تھا یہودی زبان میں ہوتا تھا، پڑھتا کون تھا؟ وہی یہودی. کچھ اور وہ سنا دے تو امن ملک کا خراب ہو جائے، شانتی ختم ہو جائے اور خون خرابہ ہونے لگے. نتیجہ کیا ہے حدیث سے؟ میں وہ بیان کرنے سے پہلے ایک نیگیٹو پوائنٹ جا سکتا ہے، اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. یہاں جو وہابیت زدہ ہوگا یہ سوچ سکتا ہے کہ جب حضور کو غیب کا علم ہے تو پھر فساد کیوں ہوتا؟ ان کو تو پتہ چل جاتا، ان کو تو جانکاری ہو جاتی، امن کیوں بھنگ ہوتا؟ وہ نادان ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو ایسا علم ہے کہ جیسے ہم اور آپ ہتھیلی پر رائی کے دانے دیکھتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو ملاحظہ کرتے ہیں. اگر رب چاہتا تو کبھی بھی کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندھیرے میں نہیں رکھ سکتا. یہ حدیث صرف یہ بتانے کے لیے آئی کہ جب نبی دنیا کے اسباب کو استعمال کرتا ہے، جس کے علم کا یہ عالم ہے کہ انسان رائی کے دانے جیسے دیکھتا ہے وہ پوری دنیا کو دیکھتا ہے، تو نبی کے ماننے والے کو بھی علم کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ دنیا کے اسباب کو استعمال کرنا چاہیے، تاکہ وہ اپنے دنیا کی طاقت کو استعمال کر کے، ایمان کی قوت کو استعمال کر کے جو لوگ ملک کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں ان کو بیک فٹ پر لے جانے کی طاقت رکھے. اسی طرح دنیا کی طاقت استعمال کر کے اپنے سماج کو حقوق دلا سکے اور اپنے ملک کی حفاظت کر سکے. اور اگر قرآن و حدیث پر یا نبی پر آبجیکشن ہو تو ایمان کی طاقت کے ساتھ دنیا کی طاقت استعمال کر کے اپنے ایمان کا دفاع کر سکے، اپنے قرآن کا دفاع کر سکے، اپنے نبی کا دفاع کر سکے، اپنے علماء، اپنے مساجد اور اپنے مدارس کے دفاع کرنے کا لائق رہ سکے. اسی لیے نجیب ملت مہاراجہ شریف کے سید صاحب قبلہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہاں ایمان کی قوت چاہیے وہیں پر ایسا سگنیچر والا بھی چاہیے کہ اگر وہ لکھ دے تو ایمان کا دفاع ہو جائے، اگر وہ سائن کر دے تو مدرسے کا دفاع ہو جائے. اتنی طاقت ہو اس کے سائن میں، اگر وہ سائن کر دے تو تمہارے قرآن کا دفاع ہو جائے، تمہارے نبی کا دفاع ہو جائے. میں بلا تمثیل سمجھانا چاہتا ہوں، یہودی زبان نہ تو کوئی دین ہے نہ تو کوئی مذہب ہے، لیکن اس دنیاوی اسباب کو نبی
نے استعمال کر کے بتا دیا، جب ضرورت پڑے دنیاوی اسباب کو استعمال کرنے کی تو آپ ایمان کی قوت کے ساتھ ان کو استعمال کرو، انشاءاللہ آپ دنیا کے اعتبار سے بھی طاقتور رہو گے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلندیاں عطا فرمائے گا۔ قسم خدا کے جس دن مسلمان دین کے اعتبار سے مضبوط ہو گیا اور دنیا کے اعتبار سے بھی اپنی طاقت خواہ سیاست کے اعتبار سے ہو اور دیگر طریقے سے ہو مضبوط کر لے گا، انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی روشن رہے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند مقام عطا فرمائے گا۔ تو اے مسلمانوں، اپنے سماج کو بہترین دینی تعلیم دو، مضبوطی سے دو، اس ادارے میں بھی اپنے بچوں اور بچیوں کو پڑھا کر ان کے مستقبل کو دین کے اعتبار سے بھی مضبوط کر لو اور دنیا کے اعتبار سے بھی ان کے فیوچر کو تابناک اور گریڈ کر لو، انشاءاللہ تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ آج ہمارا سماج کھانے پہ بہت توجہ دیتا ہے، اگر ایک دن گوشت نہ ملے تو کہتا ہے زبان کا ذائقہ بدل گیا۔ کیا ہے؟ زبان کا ذائقہ بدل گیا اور اس کا بچہ جاہل رہ جاتا ہے، اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اس کی نسلیں جاہل رہ جائیں گی اور نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اگر تم کھانے تک سہمت رہے تو تمہیں اس دنیا میں تباہی اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اے مسلمانوں، تم آدھی روٹی کھاؤ چلے گا لیکن اپنے بچوں کو نہ پڑھاؤ، اپنے بچوں کو تعلیم نہ دو، اپنی لڑکیوں کو تربیت نہ دو، یہ کبھی نہیں چلے گا۔ آپ ایک دن بھوکے رہو چلے گا لیکن اپنی اولاد کو تعلیم نہ دو، یہ کبھی نہیں چلے گا۔ لہذا ماریرا شریف کے پیغام کو مضبوطی سے تھام لو، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں اور بچیوں کو پڑھائیں گے، قربانی دو، انقلاب آئے گا، قربانی نہیں دو گے انقلاب کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ انقلاب تاریخ کا جائزہ لو، کل بھی لوگوں نے قربانی دی ہے اور آج بھی اسی قربانی کی ضرورت ہے۔ آج ہم آپ سے جان کی قربانی نہیں مانگ رہے ہیں، آپ سے آپ کے کھانے کی قربانی مانگ رہے ہیں، آپ سے آپ کے دولت کی قربانی مانگ رہے ہیں، آپ سے آپ کے وقت کی قربانی مانگ رہے ہیں، آپ سے جان کی قربانی نہیں مانگ رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، قربانیاں ان ساری چیزوں کو دو، انشاءاللہ آپ کے بچوں اور بچیوں کا فیوچر تابناک ہوگا، دنیا کے اعتبار سے بھی وہ بلند ہوں گے اور آخرت کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرمائے گا۔ لیکن عجیب اتفاق ہے کہ ہماری زندگی صرف کھانے پینے تک ہی رہ گئی، اپنے سماج کو کہاں تک پہنچانا ہے، کہاں تک لے جانا ہے، اس کی فکر عام طور سے نہیں رہتی۔ ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اسی چیز کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا معاشرہ خوش و خرم رہے، عزت و وقار کی زندگی گزارے۔ انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہوں گے، آپ بھی کامیاب ہوں گے، ہمارا ملک بھی کامیاب ہوگا اور ہمارا سماج بھی کامیاب ہوگا۔ یہ تو ہم نے دینی اور ماڈرن ایجوکیشن کے تعلق سے گفتگو کی۔ اب تھوڑی دیر اور آپ صبر کر لیں، انشاءاللہ میں اپنی بات پوری کر کے رخصت ہوتا ہوں۔ تربیت کے تعلق سے آج ہمارے گارجن تربیت سے کتنا پیچھا چھڑاتے ہیں یا اپنے بچوں اور بچیوں کی کتنی تربیت دیتے ہیں، آپ ذرا اس پر توجہ دیں، کیونکہ جب تک گارجن نہیں توجہ دیں گے دوسرے لوگ ان کو صحیح طریقے سے گائیڈنس نہیں کر سکتے۔ بچہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ ماں کی گود میں تو سب سے پہلے ہوتا ہے، سب سے پہلی تربیت گاہ اسی کی ہے، سب سے پہلے تعلیم گاہ اسی کی ہے۔ باپ کم ہوتا ہے لیکن ماں سب سے زیادہ اس کے قریب ہوتی ہے۔ تو اگر گارجن ہی نہیں توجہ دیں گے تو بچپن سے اس کی فطرت غلط پڑ جائے گی، غلط عادت پڑ جائے گی۔ اب جوان ہو گیا تو آپ کہو گے مجھے مارتا ہے، گالی دیتا ہے، بات نہیں سنتا۔ ارے بچپن سے وہی ساری چیزیں آپ نے سکھائی ہیں تو آپ کی بات کہاں سنے گا؟ اس لیے بچپن سے اپنے بچوں اور بچیوں کو بہترین تربیت دینے کی کوشش کریے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جہنم کی آگ سے آپ اسی وقت بچا سکتے ہو
جب اپنے بچوں اور بچیوں کو بہترین تعلیم دو اور خود بھی اپنے آپ کو بہترین تعلیم سے مزین کر سکو۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ آج کے ماں باپ سے بچوں کو دور کر دیا جائے، کیونکہ جتنا زیادہ آج ماں باپ اپنی اولاد کو نقصان پہنچاتے ہیں اتنی زیادہ کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتا۔ کیونکہ ماں باپ بھی گالی دیتے ہیں، ماں باپ بھی اپنے بچیوں کے سامنے فلمیں دیکھتے ہیں، ماں باپ بھی اپنے بچوں اور بچیوں کے سامنے سیریل دیکھتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارا انتخاب غلط ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ شادی میں ہمارا انتخاب غلط ہوتا ہے۔ انتخاب کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑی دولت والی عورت مل جائے، جہیز خوب سارا مل جائے، بہت خوبصورت عورت مل جائے، ان ساری چیزوں پر ہماری توجہ ہوتی ہے۔ لڑکا ہے تو نوکری والا مل جائے، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کو ہونا چاہیے، لیکن ہمارا سماج آخر دینداری پر کیوں توجہ نہیں دیتا؟ کیوں نماز بھی پڑھ رہی ہے کہ نہیں، گھر کا اہتمام کر رہی ہے کہ نہیں، اور لڑکا جس سے شادی لگی ہے وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، اس کے اخلاق کیا ہیں، اس کے کردار کیا ہیں؟ آپ نے دولت کا ڈھیر تو دیکھ لیا، حسن تو دیکھ لیا، لیکن آپ نے اس کی تربیت نہیں دیکھی، تو نتیجہ یہی ہوا کہ جب اولاد ہوئی تو وہ شرابی ہوئی، اولاد ہوئی تو وہ جواڑی ہوئی، اولاد ہوئی تو وہ گالی گلوچ دینے والی ہوئی، اولاد ہوئی تو اپنے معاشرے کو تباہ و برباد کرنے والی ہوئی۔ اگر تم نے حدیث کے مطابق فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین والی عورت یا لڑکا کو اختیار کیا ہوتا اور اس کے ساتھ ساری چیزیں ہوتی تو انشاءاللہ آپ کا لڑکا عالم ہوتا، آپ کا لڑکا ایجوکیٹڈ ہوتا، آپ کی لڑکی عالمہ ہوتی، آپ کی لڑکی عزت و وقار والی ہوتی۔ لہذا اے مسلمانوں، سب سے پہلے اپنے انتخاب کو بدلو اور شادی میں سب سے پہلے لڑکا دیندار دیکھو، باوقار عزت والا دیکھو، اخلاق والا دیکھو، اسی طرح لڑکی دیکھو تو اسے عزت والی دیکھو، پردے والی دیکھو، وقار والی دیکھو، نماز والی دیکھو۔ انشاءاللہ ان کے کوکھ سے جب لڑکے یا لڑکی جنم لے گی تو انشاءاللہ وہ حسینی کردار ادا کریں گے، اور لڑکی فاطمہ زہرا سیدہ طاہرہ کا کردار ادا کرتی ہوئی نظر